أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قاری محمد فرحان بخش، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرامی، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے عفو درگزر کی معاشرتی اہمیت اور ضرورت پر. عفو درگزر یعنی صاحب قوت اور صاحب اختیار ہوتے ہوئے کسی کی غلطی کو، کسی کے زیادتی پر مبنی رویے کو انسانی بنیادوں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دینا، اس سے چشم پوشی کا راستہ اختیار کرنا. ہمارے آج کے معاشرے میں اگر کسی ایک صفت کی، اگر کسی ایک مثبت رویے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ یہی عفو درگزر ہے. اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے موجودہ معاشرے میں انتہا پسندانہ رویوں کی، عدم برداشت کی کوئی وحشتناک تصویر آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہوں گی کہ لمحہ بھر کے لیے آپ کی توجہ موڑ کر لے جاؤں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے پر. فتح مکہ کا تاریخ ساز موقع ہے. تمام سرداران مکہ جو مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھاتے رہے، اذیتیں ڈھاتے رہے، ان کو طرح طرح کی مشکلوں سے گزارتے رہے، ان کے خلاف جنگ کرتے رہے، اب مغلوب ہو چکے. اب ان کے لشکر پر، ان کے قبیلوں پر، ان کے علاقے پر فتح پا لی گئی. اور وہ سب سردار اب لرزاں ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہمیں کیسے انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا، کیسے قتل و خریزی ہوگی. اس تاریخ ساز موقع پر ان سب کے خدشوں، خوف اور توقعات کے برخلاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا وہ امان میں ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا
وہ امان میں ہے، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہے، اور پھر جو شخص ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا، وہی ابو سفیان جو مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں، جو ان کے خلاف جنگ میں پیش ہوا کرتا تھا، جو شخص اس کے گھر میں چلا جائے گا وہ امان میں ہے۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ کسی جنگ کے بعد اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ ساز موقع پر، اس عہد ساز موقع پر انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ صاحب اختیار اور صاحب قوت کے لیے انتقام لینے سے زیادہ افضل عمل ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ اب ہم اسی نبی رحمت کے امتی اس اصول پر کس حد تک عمل پیرا ہیں، اس کی ایک بہت مختصر جھلک میں چند اعداد و شمار کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ صرف سال 2024 میں پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختونخوا میں جنوری سے لے کر جون تک کے دورانیے میں جائیداد اور زمین کے تنازع میں 148 قتل ہوئے۔ پھر گزشتہ پانچ سالوں میں یعنی 2020 سے لے کر 2024 تک صرف ایک شہر راولپنڈی میں 1500 قتل کی وارداتیں ہوئیں، جس میں سے 450 قتل گھریلو جھگڑوں پر ہوئے، 93 قتل جائیداد کے تنازعوں پر ہوئے، 551 قتل دیگر مختلف نوعیت کے جھگڑوں پر ہوئے اور 104 قتل پرانی دشمنیوں پر ہوئے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے یہ ایک شہر اور ایک صوبے کے صرف اعداد و شمار ہیں اور چند سالوں کے ہیں، تو ہمارے پورے معاشرے کی کیفیت کیا ہے؟ ہم عدم برداشت اور تشدد کی کس نہج پر پہنچ چکے ہیں؟ اور ایسی سیاہی اعمال لے کر ہم قیامت کے روز اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے جو مکے کی سب سے بااختیار شخصیت بننے کے بعد اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو طائف میں اپنے وجود پر پتھروں کے زخم سہنے کے بعد اس قوم کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، انہیں معاف کر دے۔ مجھے تو یہاں پر حضرت علامہ اقبال کی ایک ربائی یاد آ رہی ہے اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر کرت کی طرف موڑوں گی۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرهای من پذیر، بر حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاه مصطفیٰ پنہان بگیر۔ اے اللہ تعالیٰ تو دونوں جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، میں فقیر ہوں، میں گداگر ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، قیامت کے روز تو میرا عذر قبول کر لینا، مجھے معاف فرما دینا، اور اگر تو میرا حساب بہت ہی ناگزیر سمجھے، اگر بہت ہی لازمی ہو میرا حساب لینا، تو میری بس ایک درخواست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لینا، کیونکہ میں ایک امتی کی حیثیت سے ان کے سامنے حاضر ہونے سے بہت حیا کروں گا۔ ڈاکٹر کرت آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ناظرین گرامی، بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ۔ ناظرین گرامی، بہت اہم موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہم بھی اس سے متصف ہوں، کیونکہ اللہ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو محبوب کے رنگ میں رنگ جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب سوچئے ذرا، غور کیجئے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کیا کوئی کالا رنگ اختیار کر لینا، پہناوے میں اختیار کر لینا، کیا یہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے؟ کیا پیلا رنگ یا ہرا رنگ یا کہہ لیں کہ نارنجی رنگ، اس طرح کے رنگوں کا اختیار کر لینا، کیا یہ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے؟ یا وہ کون سے رنگ ہیں جن سے انسان جب متصف ہوتا ہے تو وہ بندہ ہوتے ہوئے بندہ مولا صفات بنتا ہے؟ تو وہ رنگ اللہ کے اسماء الحسنہ میں ہمیں نظر آئیں گے۔ اللہ کے نام، صفاتی نام جتنے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، حتیٰ کہ وہ عفو بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ تو یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ انسان رہتے ہوئے ان صفات کو اپنے اوپر
طاری کرے، ان صفات کو اپنے اندر جذب کر لے. اور پھر دیکھیے کیا خوبصورت تلاوت ہوئی آج ہمارے ہاں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، جب وہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ کا رنگ اختیار کریں گے. اللہ کا رنگ اختیار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں اپنے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اس میں مشکلات سہنی پڑتی ہیں، اس میں بہت سارے ایسے اسٹیپ لینے پڑتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا اپنا نفس جو ہے بہت بڑی شدت کے ساتھ آپ کو روکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ لے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے. پھر کہا ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. تو اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ملتی ہے. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں عفو و درگزر کی، عفو کیا ہے؟ معاف کر دینا. درگزر کیا ہے؟ کہ آپ بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی جو ترجیح ہے اس میں اللہ کو رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے اس شخص کو معاف کرنا ہے. ہماری زندگی کوئی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے، 60 70 80، اس سے زیادہ انسان کیا جی لیتا ہے اس دنیا میں. لیکن وہ 60 70 80 سال کی زندگی میں اسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کی انا، اس کی اپنی خواہشات، اس کا اپنا نفس اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جیسے اس نے کبھی اس دنیا سے جانا نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنی ترجیح میں اللہ کو سب سے پہلے رکھے. پھر آپ یہ دیکھیے، آپ کے ساتھ حضرت علی کا ایک واقعہ جو ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک دفعہ ایک کافر مشرک کے ساتھ جب مقابلہ ہو رہا تھا تو اس نے تلوار چلا رہے تھے اور آپ اس پہ غلبہ پا رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو کافر تھا اس نے عین آخر میں آ کے تھوک دیا. اب اس وقت فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ پہلے میں تم سے اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، لیکن اب جو ہے تمہارے ساتھ لڑنے میں میرے اپنا غصہ، ذاتی انات جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، تو میں اب تم سے نہیں لڑوں گا. تو یہ وہ افراد تھے جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے ہم فالوورز ہیں، تو ان کا تو یہ طریقہ کار تھا. لیکن ہماری جو کہہ لیں کہ انائیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ نہیں، ہم کوئی اینٹ کا یعنی کوئی پتھر مارے گا تو ہم اینٹ سے اس کا یعنی جواب دیں گے. یہ محاورہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. تو یہ بہت ایک غلط اپروچ اور غلط سوچ ہے. تو کوشش کیجئے کہ یہ رمضان کی جو مبارک ساعتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں، اس میں جو افراد، جن رشتہ دار جس بھی کیٹیگری میں آپ کے ساتھ ناراض ہیں یا آپ ان سے ناراض ہیں، کوشش کیجئے کہ فون اٹھائیے، ان کو کال کیجئے اور ان کو کہیے کہ میں اللہ کے لیے تمہیں ان تمام چیزوں سے معاف کرتا ہوں. اس نے معافی مانگی یا نہیں مانگی، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ذہنی سکون ہوگا، آپ کو دلی سکون ہوگا. ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، جتنے مسائل اس وقت ہمارے ہیں اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ حسد، رقابت اور عناد، کینہ یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے جب ہم کسی کے حوالے سے عفو و درگزر کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہم غصے کو اپنے اندر پالتے رہتے ہیں. اور پھر دیکھیے کینسر کا بنیادی کاز جو ہے وہ بھی اب کہا جاتا ہے کہ یہی ہے کہ اس میں انسان جو ہے یہی ٹینشن، ڈپریشن لے کے ان جراثیم کو اپنے اندر پنپنے کا موقع دیتا ہے. تو یہ آج کا پیغام ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو پینلسٹ اتنے ماہرین موجود ہیں، ہم مکمل گفتگو کریں گے، ہر لحاظ سے اس کا احاطہ کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید سلطان شاہ، درس و تدریس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر محمد قاسم، یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جعفر ماجد، سوشل ورکر ہیں. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر عریج ذوالفقار بخاری، نفسیات کے شعبے سے ان کا تعلق ہے. حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف نعت خوان اور ثناخوان حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد اویس رضا صابری. ہم ان سے بھی بہت جلد کلام سنیں گے. اور کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت عزیز شیف منیرہ کرن. منیرہ بتائیے آج کیا معاملات ہیں؟ جی، جو آج کی ریسیپی سے آج میں لے کے آئی ہوں حیدرآبادی بریانی، اور اس کے ساتھ بنے گا جو ایپیٹائزر میں اتنے دن سے مجھے بریانی کا انتظار تھا. جی بالکل. اور اس میں جو ایپیٹائزر میں بنا رہی وہ بنا رہی ہنی ونگز، اور ساتھ میں اس کے بناؤں گی برگر جو اس کے پیٹی ہوں گے،
اور ساتھ میں جو میٹھے میں بن رہا ہے شیر خورما. تو یہ عید کی 3 بھرپور ریسیپیز. یہ تو عید کی ڈش ہے, آپ آج ہی بنا لیں گی؟ ہاں, اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ یہ ریسیپیز مس آؤٹ کرنے والی نہیں ہے. اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو میں وہ آج بتاؤں گی کہ بریانی, حیدرآبادی بریانی میں چونکہ آلو جائیں گے, آلو کو کس سٹیج پہ ڈالنا ہے, اس میں کیا کیا کھٹائی ڈالنی ہے, املی ڈالنی ہے, امچور ڈالنا ہے, کیا کیا ڈالنا ہے. اچھا, یہ جو بریانی میں ہمارے 2 شہروں میں جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ آلو ڈالے جائیں نہ ڈالے جائیں, آپ آلو ڈالنے کی قائل ہیں؟ میں اس لیے بتایا حیدرآبادی بریانی کس میں آلو ڈال رہی ہوں. چلیے, ہر شیف کی اپنی ایک ریسیپی ہوتی ہے. بالکل بالکل, بہت زبردست. حافظ ارشد نقشبندی صاحب, آپ کچھ پیش فرمائیے. چومہ در ارض و سما, چومہ در ارض و سما, تابا توئی تابا توئی, چومہ در ارض و سما, تابا توئی تابا توئی, رشک ملک نور خدا, رشک ملک نور خدا, انسان توئی انسان توئی, روشن سے رویت دو جہاں, روشن سے رویت دو جہاں, عکس رخت خورشید و ماں, روشن سے رویت دو جہاں, عکس رخت خورشید و ماں, اے نور ذات کبریا, اے نور ذات کبریا, رخشاں توئی رخشاں توئی, آیات قرآن اب رویت آیات قرآن اب رویت, تفسیر قرآن گے سویت, آیات قرآن اب رویت, تفسیر قرآن گے سویت, اے روئے تو قرآن ماں, اے روئے تو قرآن ماں, ایمان توئی ایمان توئی, اے روئے تو قرآن ماں, ایمان توئی ایمان توئی, یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, یا مجتبیٰ, یا مصطفیٰ, یا مجتبیٰ, ارحم لنا ارحم لنا, یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ, ارحم لنا ارحم لنا, دست ہما بیچارہ را, دست ہما بیچارہ را, داما توئی داما توئی, دست ہما بیچارہ را, داما توئی داما توئی, من آسیم من آجزم, من آسیم
من عاجزم من بے کسے حال مرا من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا یا شافع روز جزا پرساں توئی پرساں توئی یا شافع روز جزا جامی رود از چشم ماں جامی رود از چشم ماں جلوہ نما بیر خدا جامی رود از چشم ماں جلوہ نما بیر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی جانا توئی جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی جانا توئی چوما قدر ارض و سما تابا توئی تابا توئی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسان توئی انسان توئی نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں عفو و درگزر کی صبر و تحمل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر سلطان شاہ آپ سے میں شروع کرتی ہوں. یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو عفو و درگزر ہے اور یہ جو صفت ہے اس کی کتنی اہمیت بیان ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عفو و درگزر کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں سے جب طاقت ہمیں حاصل ہو بدلہ لے سکیں تو ہم بدلہ نہ لیں اور انہیں ہم دل سے معاف کر دیں. تو اس حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیات میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں. میں صرف 2-3 آیات تک خود کو محدود رکھوں گا. سورہ شورا 42ویں شورا ہے آیت ہے. اس کی آیت نمبر 40 میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کی جزا یہ ہے کہ اس کو اس جیسی برائی اس سے کی جا سکتی ہے. یعنی کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ بھی اتنی زیادتی اس سے ضرور کر سکتے ہیں. حد سے آگے نہ بڑھیں. حد سے آگے نہ بڑھیں. صحیح. یعنی دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. صحیح. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فمن کے پاس جو عفا معاف کر دے. واہ. یعنی جو عفو درگزر سے کام لے اور وہ اصلاح اور مصالحت کر لے. بالکل. ریکنسیلیشن کر لے. یعنی باہمی تعلق جو خراب ہو گیا تھا اس کو درست کر لے تو کیا ہے؟ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ انتہائی یعنی زور اس بات پر ہے کہ آپ بدلہ رکھنے کی وہ رکھتے بھی ہوں حیثیت استطاعت لیکن آپ معاف کرتے ہیں. جی اسی طرح اور ایک اسی سورہ شورا کی 43 نمبر آیت میں ایک اور حکم ہوا ہے کہ آپ 2 کام کریں. پہلی بات تو یہ ہے
کہ آپ صبر کریں. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں صبر کریں, اور دوسری بات ساتھ یہ کریں کہ اس کو معاف بھی کر دیں. تو یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, کہ جس نے صبر کیا اور اس نے معاف بھی کر دیا, اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو بے شک یہ کام بلند ہمت کاموں میں سے ہے, بڑا مشکل کام ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, بالکل آپ کے اندر بھی انتقام کی آگ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کو اگر آپ کی عزت میں کوئی گستاخی کی ہے یا آپ کی شان کے خلاف کوئی جملے کیے ہیں یا آپ کو کوئی ضرب لگائی ہے تو آپ اس سے بدلہ لیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے, اس پہ صبر کر لیتے ہیں معاشرے کی فلاح کے لیے, جی, اور پھر دل سے وغفرہ, وہاں دونوں الفاظ بالکل دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ ہیں, صبر و غفرہ, وہ صبر بھی کر رہے اور نمبر 2 معاف بھی کر دے, تو یقیناً یہ بڑے بلند ہمت کاموں میں اس سے سے. کہیں یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ جو ظالم ہے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ میں ظلم کرتا رہوں؟ ہاں نہیں, قطعاً نہیں. 2-3 لیول ہیں. جی, حکومتی لیول پہ تو بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, ایسا ہی ہے, عدل ہونا چاہیے. اور ایک ہے جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہماری عائلی زندگی ہے. بالکل, زوجین ہوں یعنی میاں بیوی ہوں, بچے ہوں, ہمارے بزرگ ہوں, ماں باپ ہوں, پھر ہمارے پڑوسی ہوں. بالکل, یہ زیادہ تر ان کا تعلق ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا اس سے ہے. درست. اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہر جگہ ڈنڈا پکڑ لیں گے پھر تو وہ سارا معاشرے کے اندر امن تو نہیں آئے گا. اور اگر کوئی شخص معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو, میں ابھی چند احادیث بھی پیش کروں گا اور کچھ سیرت سے 2-4 باتیں کروں گا, تو جب طاقت آپ رکھتے ہیں تو آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, دل سے معاف کر دیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں, تو آپ کی عزت اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا ہی کہ یہ بڑا آدمی ہے, اس کے پاس استطاعت تھی, اس کے پاس طاقت تھی, اس کے پاس اسلحہ تھا, اس کے پاس فوج ظفر موج تھی, اس کے ساتھ اس کے ملازم بھی تھے, اس کے باوجود اس نے معاف کر دیا. بالکل. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے جو سورہ الاعراف میں ہے, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اس میں بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ درگزر اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں, اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کریں, ان سے منہ پھیریں. ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ اس نقطے پر آپ کی طرف آئیں گے. جی ڈاکٹر محمد قاسم صاحب, آپ ذرا بیان فرمائیے گا حاملین قرآن کے حوالے سے. یہ تو قرآن کا ایک پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آیا, تو اولین جو حاملین قرآن تھے ان کی زندگی سے کیا واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں سیرت نبوی میں, صحابہ کرام جو ہیں ان کی زندگی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, انکا لعلی خلق عظیم, بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں, اخلاق عظیم پر آپ فائز تھے. تو آپ کے اخلاق میں سے ایک عمدہ جو خلق ہے وہ عفو درگزر بھی ہے. تو آپ کی ساری زندگی, پوری سیرت عبارت ہے عفو درگزر سے. مثال کے طور پر ایک واقعہ دیکھیے کہ آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے, ایک دشمن آیا, اس نے موقع پایا اور تلوار سونت لی, لیکن جو ہی آپ بیدار ہوئے تو اس نے کہا کہ آج مجھے تم سے کون بچائے گا. آپ نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, ہیبت نبوت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی, وہ تلوار آپ نے اٹھا لی, پوچھا آج مجھے تم سے کون بچائے گا. تو اسی وقت وہ شخص معافی مانگنے لگے اور آپ نے اس کو درگزر کر دیا, اس سے کوئی انتقام نہیں لیا. ایسا شخص جو ارادہ قتل سے آ رہا تھا اس کو آپ نے معاف کر دیا اور وہ اس کو درگزر کر دیا. تو اس طرح کی واقعات ہیں آپ کی انفرادی زندگی میں بے شمار. آپ دیکھیے اگر ایک اہم واقعہ طائف کا, طائف میں ایک انسان گیا ان کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے, ان کو دعوت دینے کے لیے, ایک خدا کی تعلیم دینے کے لیے. بدلے میں لوگوں نے کیا کیا, ان کو رسوا کیا, ان کو پتھر مارے, ان کو لہو لہان کیا, اور لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ
اور ان سے پوچھ لو، جو یہ حکم دیں گے وہی طائف والوں کے ساتھ سلوک کر دیا جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ان کو درگزر کیا کہ یہ لوگ نہیں تو ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ ایمان لے کر آئے گی. تو اس امید کے اوپر کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی ایمان لے کر آئیں گی، آپ نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. یہ بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے. ولید جو ہیں وہ طائف سے ہی تعلق رکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ واقعی صحیح ثابت بھی ہوا. جی پھر آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید کر دیے گئے، چہرے کے اوپر زخم آ گیا، لیکن اس موقع کے اوپر بھی آپ نے کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے. فتح مکہ تو بہت شاندار مثال ہے اس چیز کی کہ آپ نے ایک ایسا عالمگیر یعنی اصول اور فلسفہ لوگوں کو دیا کہ ایک فاتح ہے جو اتنا عرصہ جو اپنے ہی قوم کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر اپنے ہی شہر سے نکالا گیا اور پھر بعد میں فاتح بن کر اس قوم کی طرف، اس شہر کی طرف واپس لوٹا ہے. کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کسی سے کوئی انتقام لیا. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کے رشتہ داروں کا خون کیا ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے تکلیف ان کو پہنچائی ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے زد و کوب کیا ہے، لیکن کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ تمام سرداروں سے فرمایا کہ آج تمہارے سے کوئی انتقام نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، اور سب کو جو ہے درگزر کر دیا، معاف کر دیا. ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دیا، جو حرم میں داخل ہوگا اس کو امن قرار دے دیا. تو یہ بڑی شاندار مثال ہے، ایک عالمگیر فلسفہ، ایک پرنسپل، ایک اصول بتا دیا ہے کہ فتح جو ہے اصل میں وہ سروں پر حکمرانی نہیں ہے، فتح جو ہے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی ہے. زمین کو جیتنا جو ہے وہ اصل فتح نہیں ہے، فتح لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے. لوگ خود جو آزاد ہوں وہ اپنے دل سے خوش ہو کر آپ کے غلام بن جائیں، یہ اصل فتح ہے، یہ اصل کامیابی ہے. اور یہ فلسفہ ہمیں فتح مکہ کے اندر مل رہا ہے. فتح مکہ کے بعد بھی دیکھیے غزوہ حنین میں جب مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوئے تو آپ نے اس تکلیف کے باوجود بنو ثقیف کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ پھر ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جس سے آپ کی عفو درگزر کی جو صفت ہے، جو خوبی ہے، وہ نمایاں ہوتی ہے. دیکھیں جن کی آپ نے تربیت کی، صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین نے تہمت لگائی، یہ واقعہ افک کہلاتا ہے. اب اس تہمت کے اندر جہاں اور لوگ گرفتار ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد جو بیٹے تھے مصطح بن اساسہ، وہ بھی گرفتار ہو گئے. یہ سوچ کر کہ انہوں نے میری بیٹی پہ الزام لگایا، آپ نے ان کی مالی امداد بند کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مالی امداد بند نہ کرو، وہ جاری رکھو، تو آپ نے وہ مالی امداد جاری کر دی. تو اتنی بڑی تہمت کے باوجود جو خود اپنی بیٹی کے اوپر ہو، انہوں نے اس سے کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لیا، بلکہ ان کی مالی امداد جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دی. دیکھیے امام زین العابدین کا ایک واقعہ ہے آخر میں، یہ امام زین العابدین وضو فرما رہے تھے تو ان کی باندھی پانی برتن لے کر، یہ برتن چھوٹ گیا اور وہ آپ کو لگ گیا، زخمی ہو گیا. تو امام زین العابدین نے بجائے اس سے انتقام لینے کے، وہ ڈر گئی کہ مجھ سے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو آزاد کر دیا. بہت سبق آموز واقعات ہیں. بالکل. جعفر صاحب، آپ تو ایک سوشل ورکر بھی ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو ہمارے خاندانی نظام میں اتنی عدم برداشت آ گئی ہے کہ بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، معاملات جھگڑے تک، عدالتوں تک، قتل تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے کیا اثرات آگے پھر معاشرے پر پڑتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں 92 نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اہل محبت سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. شکریہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے یہ ہمارے اس معاشرے میں جو افراتفری کا شکار ہے، ہمیں گھٹا ٹوپ اندھیرے نظر آتے ہیں، اس میں عفو درگزر کے ٹاپک کو ڈسکس کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا خیر کا کام ہے. بالکل. عفو درگزر، رب کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ ہمارے حسن معاشرے کے ماتھے کا خوبصورت جھومر ہے. یہ وہ رویہ ہے جو رویہ جانی دشمنوں کو اب کا جگری دوست بنا دیا کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر احساسات رکھے ہیں، اس کے اندر جذبات رکھے ہیں. جب انسان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی ناگوار بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس پہ غصے کا اظہار کرتا ہے. تو یہاں پہ رب کائنات نے قرآن مجید میں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے رہنمائی ملتی ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ جو غصہ ہے یہ ایک شیطانی رویہ ہے. شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے، تو حکم ہوا کہ آپ نے پانی پی لینا ہے، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اگر پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو، آپ نے لیٹ جانا ہے. تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں سے سماجی رویے پروان کہاں سے چڑھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ ہمارے جو بچے ہیں
جب وہ گھروں میں تربیت حاصل کرتے ہیں یا اپنی درسگاہوں میں تربیت حاصل کرتے ہیں، جی گھروں سے اپنے والدین سے وہ انسپائر ہوتے ہیں، ان کو غیر محسوس انداز میں دیکھتے ہیں، ان کی عادات ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں. ایسا ہی اور بالکل اسی طرح جب ہم بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، مدارس میں داخل کرواتے ہیں، یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں، یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ عادات ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اور ان لوگوں نے آگے جا کے معاشرے کو ایک خوشبودار معاشرہ بنانا ہوتا ہے. اب والدین ہوں، اساتذہ ہوں، بزرگ ہوں، ان کے جو رویے ہیں وہ ان کے بچوں پر ڈائریکٹلی اثرات مرتب کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھنا ہے، جس کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور دوسرا قرآن مقدس میں رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بڑا مؤثر اور خوبصورت بیان فرمایا. جی آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کنویں میں ڈال دیا، ان پہ ظلم کیا، مارا پیٹا، غلامی میں دھکیل دیا. پھر ایک وقت آتا ہے وہی بھائی بے بس ہو کے، لاچار ہو کے، مجبور ہو کے شاہ مصر کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. آج وہ کانپ رہے ہیں کہ ہم نے جو ظلم کیا ہے آج بدلہ دیا جائے گا. لیکن اللہ پاک کے پیارے نبی نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا خوبصورت قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. سبحان اللہ. آج کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے. اور یہ میں سمجھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ رویہ تھا، یہی ہمارے معاشرے میں خوبصورت سماجی رویوں کو آگے پروان چلائے. کیسے آپ نے اچھی مثال دی ہے. بالکل بالکل. اور اس واقعے سے، کیونکہ ہم زیادہ تر جو ہیں اس میں بھائیوں کی آپس میں لڑائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی زیادتی کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے پہلو بیان کیا یہ بالکل بہت اہم ہے. خوبصورت. ڈاکٹر عریج آپ ذرا بتائیے گا ہمیں، یہ بھی جو ذکر ہوا کہ معاف کر دینا اور ان سب چیزوں سے جب ہم نہیں کرتے تو جو نفرت اور انتقام کی آگ میں ہم جل رہے ہوتے، تو کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہماری جسمانی عوارض کہہ لیں کہ وہ کون سے لاحق ہو جاتے ہیں، یا نفسیاتی اس کے اندر کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں ہم؟ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو چیز اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو آپ یہ کہتے سنیں گے کہ جی ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں. جی نفسیاتی مسائل اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر صبر نہیں ہے. سب سے پہلا مرحلہ جو آپ کے معاف کرنے کا ہے اس میں یہ کہ آپ نے سب سے پہلے صبر کرنا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 32 دانتوں کے درمیان جو ایک چیز دی ہے زبان، اس کا استعمال آپ اگر خوبصورت طریقے سے کریں تو وہ آپ کے دلوں پہ اچھے نقش چھوڑ کے جاتا ہے. آپ اس کا اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی کے لیے وہ تلوار کی مانند ہو، اور آپ اسی سے آپ ایسا اثر بھی چھوڑ سکتے ہیں جو کئی سالوں تک آپ کے لیے بھی خوشگوار یاد کے طور پہ رہے گا اور اگلے بندے کے لیے بھی رہے گا. ہم جس وقت آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، یا ہم اگر کہیں باہر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جی آپ ایک رویہ جس کو عام طور پہ عمومی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں برداشت نہیں ہوتی ہم میں، کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار، ہم کہہ تو دیں گے، بظاہر ہم کر بھی دیں گے، لیکن 10 جگہ پہ اس کا ذکر بھی کریں گے، جو کہ میرے خیال میں اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو پھر آپ کو زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. صحیح. میرے اپنے خیال میں جو زبان ہے وہ آپ کو تخت پہ بھی پہنچا سکتی ہے اور تختے پہ بھی. اس کا جو استعمال ہے وہ آپ کو دیکھیں، جب رشتے آپ نے بنانے اور بچانے ہیں تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ زبان بند بھی رکھنی پڑتی ہے، کان بھی بند رکھنے پڑتے ہیں، اور آنکھیں بھی دیکھتے ہوئے بند کرنی پڑتی ہیں. صحیح. ہر چیز کے اوپر آپ کو نہ تبصرے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں گے تو آپ کے لیے برداشت بہت آسان ہو جائے گی. دیکھیں آج یہ دن بھی کچھ ایسے ہیں کہ جس میں ایک مثال ضرور دینا چاہوں گی جی کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ان کے قاتل نے حملہ کیا تھا اور پاس ان کی اولاد کھڑی تھی اور ان کے بیٹے حضرت غازی عباس کھڑے تھے اور جن کا جلال ہر عام لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ سب بالکل تیار تھے، ہاتھ میں تلوار تھی. تو صبر کا کیا عالم اور برداشت کا کیا عالم ہوگا کہ جب حضرت علی نے کہا ہوگا کہ عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. اللہ. تو یہ وہ رویے ہیں جنہیں ہمیں، یعنی کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچی، ٹھیک ہے، آپ کی جان پہ تکلیف ہے، آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ نے تب بھی بدلہ نہیں لینا.
درست. اور اچھا بدلہ نہیں لیا وہ بھی اچھی بہت بہت آپ کے لیے مشکل کام ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو دہرانا بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو دہراتے رہیں گے تو نفسیاتی طور پہ آپ اس ایک چیز کے اندر قید رہیں گے. درست. تو آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاف کر دیا جائے. بہت خوب. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد اکبر نظامی صاحب. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ پیش کریں. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ان کا تو شعار کریمی ہے مائے با کرم ہی رہتے ہیں ان کا تو شعار کریمی ہے مائل با کرم ہی رہتے ہیں جب یاد کیا اے صلی اللہ جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے آواز کرم دیتا
تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کسی کو لوٹایا نہیں۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ کلام اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے پیش کیا، بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ اب ذرا ہم کچن کا رخ کرتے ہیں۔ منیرہ بتائیے کہاں تک پہنچی تیاری؟ جی بالکل، ابھی میں بنا رہی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل سے کباب اور ڈیبلٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالڈا کوکنگ آئل جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ 70 سالوں سے ماؤں کا بہترین انتخاب ہے، اور اس کی کوکنگ اور اس کی جو خوشبو، اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ یہی نہیں، ڈالڈا کوکنگ آئل کے ساتھ ساتھ اس کا آلیو آئل اور اس کا کارن آئل وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ چاہیں اس کو ایز اے سیلڈ کے طور پہ اس کا یہ آلیو آئل یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا جو پاؤچ ہے یہ بہت اسٹینڈرڈ ہے، اور عام طور پہ اب دیکھا جائے تو ہم جتنے بھی فیمیلز ہیں وہ بجائے اس کا بڑا بیگ لینے کے چھوٹا بھی یوز کریں، اور اس کا مینیمائز کرنے کے لیے بہت چیز کا آپ اس کو ایزیلی بند کر سکتے ہیں۔ تو ڈالڈا کوکنگ آئل میں بنا رہی ہوں کباب، اور جیسے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل اپنی کوالٹی پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا، تو جہاں پہ ڈالڈا ہوتا ہے وہاں پہ مامتا ہوتی ہے، تو میرا تو انتخاب ہمیشہ ڈالڈا کوکنگ آئل ہے۔ میں اس پہ بنا رہی ہوں کباب، ساتھ سے نیبلٹس، اور ساتھ ساتھ بن رہی ہے بریانی کی جو ہے وہ مسالہ، وہ بس اب آپ نے ڈھکن اٹھایا ہے اور خوشبو سے ہمیں کچھ تسلی ہوئی ہے کہ بن رہی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ میں ڈالڈا کی جو ہے یہ اس کا آلیو آئل، اس پہ میں جو بنا رہی ہوں بریانی، حیدرآبادی بریانی۔ واہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں ساتھ ساتھ آگے بتاؤں گی۔ کبھی ہم بنا رہے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں کباب، اینڈ ڈالڈا کوکنگ آئل جو ہے آلیو آئل، اس میں بنا رہی بریانی۔ تو جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ بہت خوب، بہت خوب منیرہ، ہم دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ اویس رضا صابری صاحب، آپ سے درخواست ہے کچھ عنایت کیجیے۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی پیش داور ہے جو عاصیوں کا وکیل جن کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل جن کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سلطان، آپ کی طرف میں دوبارہ آتی ہوں۔ آپ جہاں ہماری گفتگو کا سلسلہ رکا تھا، فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث میں مزید کن کن پہلوؤں کا ذکر ہے عفو درگزر کے حوالے سے؟ جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات ایسے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور اس سلسلے میں میں صرف 3-4 احادیث انتہائی اختصار سے پیش کروں گا جی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ کیا بات ہے! اور یہ یعنی امام بہقی علیہ رحمہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مستدرک میں مروی ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور تیسری بات، جو اس سے قطع تعلق ہی کرے یہ اس سے تعلق جوڑے رکھے، برائی کے بدلے نیکی کرے، برائی کے بدلے نیکی کرنی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں معاف فرمایا اور کہاں معاف نہیں فرمایا، یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے۔ بالکل جی، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ شمال ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کے لیے جو آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اس کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 9 سال مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں۔ 9 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے۔ یہاں یہ خاص طور پہ ہے کہ جب وہ اللہ کی کوئی حدود توڑے گا تو وہاں معاف نہیں، اور جب اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو جاتے۔ یہاں میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے
جو کچھ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ایسے متعدد واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. نمبر 2 آپ کے خاندان کے, آپ کے گھر والوں کے, آپ کے بچوں, حتیٰ کہ آپ کی بچیوں کے حوالے سے جو کوئی کسی کی زیادتی ہوتی, اگر آپ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایسا واقعہ تھا آپ معاف فرما دیتے. مثلا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں, جی وہ مکہ پاک میں تھیں اپنے شوہر کے ساتھ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھانجے تھے, ابو العاص ان کا نام تھا. غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے, واقعات اور ان کے بارے میں ملتے ہیں. تو وہ انہوں نے بندوبست کیا کہ ان کو میں واپس مدینہ طیبہ بھیجتا ہوں, حضور علیہ السلام کی خواہش ہے, کیونکہ وہ بہت اپنا حسن سلوک حضور علیہ السلام کا دیکھ کے آئے تھے جب وہ قیدی بنے تھے. تو انہوں نے اس لیے ایک اونٹنی پر سوار کیا اور بھیج دیا. تو ایک قریش کا ہی فرد جو تھا حبار, اس نے کیا کیا, حبار بن اسد, اس نے یہ کیا کہ نیزہ مارا اس کو, اور ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی, تو وہ یعنی بچہ بھی ضائع ہو گیا. اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن جب یہ شخص بھی یعنی حبار آتا ہے اور حضور علیہ السلام کے پاس ایمان لانے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اتنا بڑی اس کی زیادتی, یعنی ایک طرح کا ایک قتل تھا. اور جو آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب کو چوٹیں لگیں وہ الگ تھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں, ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ یہاں سے آگے بڑھائیں گے. بہت آپ نے اہم واقعات کی طرف نشاندہی کی کہ جو ذاتی حیثیت میں ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اس کو تو معاف کر دیا, لیکن حدود اللہ توڑنے کا جہاں معاملہ تھا, سو ہم اس پر دوبارہ بھی بات کریں گے. جی ڈاکٹر قاسم, آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا اسوہ حسنہ کی روشنی میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی میں کس طرح سے وہ درگزر جو ہے وہ ہمیں آپ کی ذات میں نظر آتی ہے. بالکل, دیکھیے یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ محبت کی بنیاد پر استوار ہے. اب دو الگ شخص ہیں, ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں. جی ان کی اندر اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, ان کی میلان طبع الگ الگ ہو سکتی ہے. جی تو اگرچہ ان کے درمیان محبت ضروری ہے, لیکن بعض باتوں پر کوئی رنجش, کوئی اختلاف, یہ بھی جو ہے وہ پاسبل ہے, یہ لازمی بات ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ازدواجی زندگی کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. اچھا. کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم, جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ نے اپنی ناراضگی بھی ظاہر کر دی, لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بد تہذیبی, کوئی سخت جملہ, کوئی سخت کلام وہ بھی نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اسی طرح سے کرتی ہوں. یہ ایک مثال ملتی ہے ایسے کہ میاں بیوی میں اگر بعض معاملات کے اندر کچھ رنجش ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو ایک مہذب طریقے کے ساتھ بھی دوسرے کو یہ بات کنوے کی جا سکتی ہے. اس کے لیے لڑنا جھگڑنا یہ ضروری نہیں ہے. ابھی میں نے ذکر کیا تھا واقعہ عفق کا کہ بیوی کے اوپر تہمت لگائی. اب اتنا اہم واقعہ تھا, اتنی وہ افواہ پھیلی, لیکن رسول اللہ نے لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا. انہوں نے بہت صبر سے, تحمل سے اس واقعے کو برداشت کیا, اور اس واقعے کو انتظار کیا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی برات جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر نازل نہیں فرما دی. عام آدمی ہو تو شاید بہت جذباتی ہو کے فیصلہ کرے, کوئی انتہائی قدم اٹھا دے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر جو ہے وہ خراب کرے, اپنی بیوی کو ٹھکرا دے یا طلاق دے دے. تو وہاں اور کوئی ایسا سخت جملوں کا تبادلہ بھی نہیں ملتا کہ اس باتوں کو سن کے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی سخت جملے جو ہے وہ کیے ہو, مکالمہ کیا ہو اس طرح کا. تو یہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے. پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے گھر کے اخراجات کے بڑھانے کے لیے فرمائش کی, تو اس موقع کے اوپر اختلاف پیدا ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے لیے ان سے الگ ہو گئے. اب اس سارے عرصے کے دوران جب یہ بات پھیلی صحابہ کرام کے درمیان, تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. عمر فاروق کی بیٹی بھی چونکہ آپ کے ان کے گھر میں تھی, تو آپ آئے ان کے پاس, آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟ تو فرمایا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک ماہ کے بعد پھر واپس جو ہے وہ اپنی بیویوں کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی, آیت تخیر, ان کی بیویوں کو اختیار دیا کہ اگر تم نے دنیا لینی ہے تو دنیا لے لو, آخرت لینی ہے تو آخرت لے لو. اور پھر وہ چونکہ نبی کی بیویاں تھیں, انہوں نے آخرت اختیار کر لی, اور پھر یہ معاملہ جب سیٹل ہوا اور آپ واپس. اس سارے عرصے کے دوران بھی انہوں نے کوئی مار پیٹ کا واقعہ نہیں ملتا, کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی بد سلوکی کی ہو, بد تہذیبی کی ہو, یا کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے یہ کہہ دیا ہوگا چل جاؤ اپنی ماں گھر, اگر خرچے پورے نہیں ہوتے کوئی خود ہی خرچے پورے کر لو. تو اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر نہیں ملتا.
تو یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت انداز سے ایک مہذب اور ڈیسنٹ طریقے کے ساتھ اپنے گھر کی رنجشیں اختلافات کو آپ دور فرمایا کرتے ہیں. خوبصورت نمونہ ہمارے لیے بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا. ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبید اللہ اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا سے ہجران رسول اللہ دلم بج مردہ وارا دلم بج مردہ وارا زیسیاں یا رسول چوسوے من گزراری منے مسکیز ناداری چوسوے من گزراری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر دا شد روزے سیانم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روزے سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ انم فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول سبحان اللہ. محمد عبید اللہ بہت خوبصورت تلفظ کے ساتھ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے کلام پیش کیا. بہت شکریہ آپ کا. جعفر ماجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ عرض کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جو ہمارا سیاسی پس منظرنامہ ہے اس وقت
اس میں جو عدم برداشت ہے اور یہ جو آپ کا پولیٹیکل کمپیٹیٹر ہے وہ جو اس کو ہم نے دشمن سمجھ لیا ہے اور اس سے ایک ہیلدی کمپٹیشن کے بجائے جو ایک نفرت انگیز رویے شروع ہو گئے اور پھر وہ ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں ان کے فالوورز نوجوان نسل تک، کیا کہیں گے اس پر، اس کو کیسے روکا جائے؟ بہت خوبصورت سوال کیا ہے. آج کل کا سیاسی منظرنامہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، افسوسناک دگرگوں حالات ہیں، اور خاص کر ملک پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں انہیں دیکھ کے ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے. اس میں پھر ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے تمام دردوں کی دوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی، ایک معاہدہ تحریر فرمایا، اس میں کنڈیشنز تھیں اور نظر آ رہا تھا کہ یہ کنڈیشنز مسلمانوں کے کوئی زیادہ حق میں نہیں ہے. یہ وہ عدم برداشت تھی، یہ وہ صبر تھا کہ آگے چلنے کے لیے، سیاسی سیٹ اپ کو مضبوط بنانے کے لیے، استحکام دینے کے لیے مذاکرات کیے، مل بیٹھے، بات کی. پھر جب مدینہ شریف میں میثاق مدینہ ہوتا ہے، مختلف قوموں کو ملا کے، مختلف مذاہب کو ملا کے ایسا ایک معاہدہ تحریر کیا جس سے اسٹیٹ کو فائدہ حاصل ہوا، اسٹیٹ کو تحفظ ملتا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ایک طرف رکھیں اور آج کے سیاسی لیڈروں کا رویہ ایک سائڈ پہ رکھیں تو آپ کو دور دور تک اس میں کوئی میچ نظر نہیں آتا. ایک طرف آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. جب فتح مکہ کے موقع پہ لوگ شہر فتح کرتے ہیں، ملک فتح کرتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کھوپڑیوں کی مینار بناتے ہیں، صحیح ہے، وہ اپنا سینہ تان کے آتے ہیں، شہر کے شہر جلا دیے جاتے ہیں، ان کے سر کے اوپر تکبر کا ایک پورا تاج سج جاتا ہے. لیکن جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ مکہ شریف تشریف لائے تو آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک جو ہے آپ کے سینے سے لگ رہی تھی. اللہ اکبر، اتنی عاجزی تھی. اور پھر جیسے بیان کیا گیا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے دروازہ بند کر لے امان ہے، ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امان ہے. تو یہ جو رویہ تھا یہ عدم برداشت کا رویہ تھا، برداشت کا رویہ تھا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھر مارے تھے، جنہوں نے شب و ستم کیا تھا، اور بے شمار مظالم تھے جو بیان کرتے چلے جائیں تو ایک لمبی فہرست ہے. لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ فاتح ہونے کے باوجود اتنا خوبصورت رویہ تھا کہ معاف کرتے چلے. ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ بالکل جو ہے قابل تقلید نمونہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ آگے چلیں. جی ڈاکٹر عریج آپ کی طرف آتے ہیں. آپ فرمائیے گا بھی ہم نے اسوہ حسنہ سے چند مثالیں ہمارے سامنے آئیں اور ہم نے دیکھا بہت برداشت پائی جاتی تھی. آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں عدم برداشت طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. تو اس صورت میں خاص پہ یہ بھی بتائیے کہ سسرالی رشتہ دار اور میکا ان کے اندر بھی کس طریقے سے حالات کو لے کر چلا جائے، عفو درگزر کو اپنایا جائے کہ یہ تمام معاملات بہتری کی طرف جائیں. اچھا، اس میں یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب بچیاں آج کل کے دور میں جس وقت شادی ہوتی ہے تو نہ جانے کیوں وہ اس چیز کے اوپر پہلے سے ہی تل کر آتی ہیں کہ وہ ایک محاذ پہ جا رہی ہیں اور انہوں نے جا کے سب کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. دیکھیے اس طرح سے آپ خود بھی پرسکون نہیں رہ سکتے اور دوسرے تو ڈیفینیٹلی نہیں رہیں گے. آپ کے سسرالی رشتہ دار ہوگے، دیکھیں آپ کا تعلق ساری زندگی کا ان کے ساتھ ہے، تو اگر آپ نفرتوں کو وہاں پر بوئیں گے تو یہ آپ نفرتیں ہی ساری زندگی کاٹیں گے. میں خاص طور پہ جب نئی بچیاں ہوتی ہیں میں ان کو یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جب آپ جائیں تو اپنے اندر برداشت کا مادہ رکھ کر جائیں. آپ کو کوئی جانور بھی کسی نئی جگہ پر جاتا ہے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. آپ وقت دیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. اور اسی طرح میں سسرالی رشتہ داروں کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ بھی آنے والی کو برداشت دیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، وہ نئے رشتوں میں آ رہی ہے، اس کو مشکل ہوگی تو اس کے لیے راستے آسان کریں. اسی طرح اگر آپ میاں بیوی کے اندر دیکھیں جہاں پر مائیں یہ غلطی یہ کرتی ہیں کہ اگر وہ شوہر سے مقابلہ نہیں کر پاتی کسی چیز میں تو وہ اس نفرت کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنے لگ جاتی ہیں کہ اب اس کے باپ کی برائیاں اپنے بچوں کے ساتھ کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی. اچھا آپ نے تو اپنی بھڑاس نکال لی، آپ نے اس بچے کی شخصیت ساری زندگی کے لیے تباہ کر دی. اگر وہ بیٹی ہے
تو وہ شوہر کے رشتے کا خوف ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا. اگر وہ بیٹا ہے تو وہ ناانصافی ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی کہ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی, اور یہ ذہن میں رکھے کہ آگے وہ یہی رویہ لے کر چلے گا, وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. درگزر کس طرح سے ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں اس یہ میں رویہ سب سے زیادہ آسان یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ نے اس کی سزا آپ نے اور جزا یہ معاملات اللہ پہ چھوڑنے ہیں, آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی برداشت کو دے کر دیکھ لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. زبان کو بند کر لیں, سب سے آسان ہے, سب سے آسان ہے کہ اپنی زبان کو کچھ عرصے کے لیے بند کر لیں. غصے کا وقت ہے وہ چپ کر کے گزار لیں. بالکل آپ اس میں سائڈ پہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے کوئی ایسے معاملات ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کو اپنے کمرے کی حدود میں کریں. بہت بہت عمدہ ڈاکٹر صاحبہ تجاویز تھی. جی منیرہ آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے کہاں تک پہنچ گئی ساری ریسیپیز؟ جی جو بریانی تھی اس کو دم پہ رکھ دیے میں نے, اور اب میں بنانے جا رہی ہوں سبروسو کے چکن سموسا. اور اس کو ہم بنائیں گے, اس کا پین پہلے گرم کریں گے 170 ڈگری کے اوپر, مطلب ٹھنڈے آئل پہ اس کو ہم نے گرم نہیں کرنا. اور اس کو ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے سبروسس کے چکن جو سموسے ہیں ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے. صحیح. اور اس کے کوالٹی کے ساتھ سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو فلنگ ہے وہ اتنی, اس کی چکن کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ خوشبو آتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے. آپ اس کو جب بھی افطاری کے موقع پہ بنانا رکھ سکتے ہیں. یہی نہیں, ساتھ ساتھ آج کل ہم جب بناتے ہیں کوئی سی بھی ایسی ویریشن فرائڈ چیزوں کی, تو فرائڈ کے علاوہ دل کرتا ہے کہ ہم اس کو بیک کر لیں, تو ہم اس کو سبروسس کے جو چکن سموسے ہم اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں. جو ذرا ڈائٹ کانشیس ہیں وہ بیک کر لیں. ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں, دونوں سہولتیں. تو اب اس کو میں نے جو سبروسس کے ہیں چکن سموساز اس کو میں ڈیپ فرائی کر رہی ہوں تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے. اس کا طریقہ کار اس طرح سے کہ آپ نے اس کو جب اس کا جو آئل گرم ہو جائے گا 170 ڈگری کے اوپر, نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا, درمیانہ ماڈریٹ, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو فروزن تھے اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں. اگر آپ ٹھنڈے میں ڈالیں گے, بہت زیادہ گرم میں ڈالیں گے تو چھینٹ آپ کے منہ پہ آ سکتی ہے. اور اس کی فلنگ دیکھیں بالکل بھی نہیں اس کی فلنگ کو کچھ ہوا, اور کتنی چیز کی ہے سب اس کی بائنڈنگ. اور اب یہ 3 سے 4 منٹ اس کو لگیں گے, اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے. اور یہی طریقہ ہے اس کی بیکنگ کے لیے کہ آپ بٹر پہ شیٹ لگائیں, اوون کو گرم کریں, اور گرم کرنے کے بعد آپ اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے بیک کریں. بہت خوب منیرہ, بس ہم منتظر ہیں کہ کب افطار ہو اور ہم یہ ساری چیزیں کھا بھی سکیں. آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں. حافظ ارشد نقشبندی صاحب آپ کی خدمت میں ہیں, کچھ عطا کیجیے. دور کی ہر ایک ظلمت یا علی کہتے ہوئے, دور کی ہر ایک ظلمت یا علی کہتے ہوئے, دور کی ہر ایک ظلمت یا علی کہتے ہوئے, یا علی کہتے ہوئے, اپنی چمکائی ہے قسمت یا علی کہتے ہوئے, اپنی چمکائی ہے قسمت یا علی کہتے ہوئے. عرش سے اتری سکینت یا علی کہتے ہوئے, عرش سے اتری سکینت کہتے ہوئے, مل گئی جنت کی راحت یا علی کہتے ہوئے, مل گئی جنت کی راحت یا علی کہتے ہوئے. یوں لگا جیسے میرا سینہ مدینہ ہو گیا, یوں لگا جیسے
مصطفیٰ کی پائی قربت یا علی کہتے ہوئے، مصطفیٰ کی پائی قربت یا علی کہتے ہوئے، اور جام کوثر پی کے دامن تھام کر سرکار کا جائیں گے ہم سوئے جنت یا علی کہتے ہوئے، سرور دین سرے خیبر پکارا یا علی، سرور دین سرے خیبر پکارا یا علی، کی ادا آقا کی سنت یا علی کہتے ہوئے، اصل ایمان پنجتن سے عشق ہے حسنی سنو، اصل ایمان پنجتن سے عشق ہے حسنی سنو، ماں نے یوں کی تھی نصیحت یا علی کہتے ہوئے، ماں نے یوں کی تھی نصیحت یا علی کہتے ہوئے، اپنی چمکائی ہے قسمت یا علی کہتے ہوئے۔ ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے رویے ہیں اسے کیسے کم کیا جائے، عفو درگزر کی کیا اہمیت ہے، اسی پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سلطان شاہ صاحب، فورگیونیس کا کلچر جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، ریاستی سطح پر کیا ہوں، اداروں کی سطح پر کیا ہوں؟ اچھا، امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں فارگیونیس سینٹر قائم ہوئے ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ اچھا جی، اور اس کا سینٹرل پوائنٹ ہی یہ ہے کہ بچوں کو دوسروں کو معاف کرنا سکھانا ہے۔ واہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری ایک کولیگ جی سی یونیورسٹی کی، وہ وہاں سے پوسٹ ڈاک کر کے آئی ہیں امریکہ سے، واہ، اور انہوں نے یہاں سینٹر قائم کیا ہے۔ اچھا، اس کی جی سی باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورس ہے، باقاعدہ جو ہے ڈپلومہ کورس ہے، 1 سال تک کا کورس ہے۔ تو میں ایک آدھ دفعہ میرے پاس ان دنوں کوئی ذمہ داری تھی تو وہاں انہوں نے مجھے بلایا، تو وہاں بات چیت بھی ہوئی۔ وہ خاص طور پہ مجھ سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات چیت سننا چاہ رہے تھے۔ صحیح، یعنی یہ کوئی ہمارا ہی تصور نہیں، اب مغرب بھی اس طرف آ رہا ہے کہ جو اسلام سے یہ باتیں اس طرح کی لی جا سکتی ہیں ان کو لیا جائے۔ اور باقاعدہ ایک امریکہ کا فل پروفیسر ہے، بہت بڑا نامی گرامی سائیکالوجی کا، وہ اپنی یونیورسٹی میں وہاں سینٹر چلا رہا ہے اور جی سی یونیورسٹی میں چل رہا ہے۔ یعنی اداروں کی سطحوں پر باقاعدہ اب ایسے وہ قائم ہو رہی ہیں سینٹرز جو آپ کو اس قسم کے مثبت رویے سکھائیں، بس اس میں تو ہم سب کو پھر ایڈمیشن لینا چاہیے انشاءاللہ۔ ضرور لیں، وہ کسی کو ایڈمیشن سب کو دے دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ کورس میں دے دیتے ہیں، ڈپلومہ میں کوئی کنڈیشن ذرا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر قاسم صاحب فرمائیے گا کہ ازدواجی تعلقات کے اندر جب انسان جو ہے وہ آج کل بیویاں بھی کمانا شروع ہو گئی ہیں، تو اس میں جو رنجشیں آ جاتی ہیں پیسے مالی معاملات کے اوپر، تو ان کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ہم نے عفو درگزر پہ بات کی، اب اس کا تعلق زیادہ تر ہوتا ہے ذاتی معاملات سے۔ جی، اب بعض معاملات جو فائنینشیل ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں جو شریعت نے لازمی قرار دی ہیں، فرائض ہیں، بعض ایسے جو قانونی ہیں، تو ان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اعتدال قائم ہو۔ مثلا اگر شوہر نے حق مہر ادا کرنا ہے تو وہ ادا کرے، اب بیوی کو فورس نہ کرے کہ تو مجھے معاف ہی کر دے، تو یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے اس کے ساتھ، کہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔
اسی طرح سے نفقہ خرچہ دینا، اس کو نفقہ دینا وہ شوہر کے اوپر فرض ہے، وہ شوہر نے ادا کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ بیوی مطالبہ اتنا زیادہ کرتے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، تو وہاں پہ اس کے لیے دشواری ہے، وہ رنجش کا باعث بنے گا. یا بعض اوقات اس کی حیثیت ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا، وہ بچانا چاہتا ہے، وہ ضرورت سے کم دے رہا ہے اس کو، وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. تو یہ مالی معاملات میں جب تک انصاف نہیں ہوگا، اعتدال نہیں ہوگا دونوں طرف سے، تو یہ ان کی اندر یہ رنجش ختم نہیں ہوگی. ذاتی نوعیت کی باتیں شاید کوئی درگزر کر دے، لیکن جہاں پہ یہ احساس آ جائے کہ میرا ایک حق چھینا جا رہا ہے، ایک میرا رائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے اور میرے ملکی قوانین نے بھی دیا ہے، وہ چھینا جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ریئیکشن جو زیادہ ہو سکتا ہے، شوہر کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی. اس لیے سب سے بہتر ہے کہ اعتدال کی راہ اپنائی. جیسے حدیث پاک میں ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو نہ پھر تم نقصان اٹھاؤ گے، کسی کو نہ ضرر دو نہ کسی سے ضرر اٹھاؤ. تو دونوں اگر اس اصول کے اوپر چلیں گے کہ ہم نے دوسرے کو مالی معاملات میں تکلیف نہیں دینی، تو پھر یہ نہیں ہوگا. اب بیوی بھی بیجا مطالبے نہ کرے، شاپنگ پہ اگر جائے بھی تو وہ وہی چیز جو اس کے لیے خریدنی آسان ہو. اب وہ برانڈز کے چکر میں نہ چلی جائے کہ وہ پھر تنگ پڑ جائے. بہت خوب، بہت شکریہ. جعفر ماجد صاحب یہ بتائیے کہ ریاستی سطح پر بھی کوئی اقدامات ہونے چاہیے اس حوالے سے کہ مثبت رویے جو ہیں وہ پھر آگے سے ٹرکل ڈاؤن ہو پورے یقینی طور پہ ریاستی سطح پہ عفو درگزر کے حوالے سے ضرور معاملات ہونے چاہیے، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں اسے سبقاً پڑھایا جانا چاہیے، نصاب میں شامل کر لینا چاہیے. بالکل، انہوں نے بھی، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا دم بھرتے ہیں، حضور کے نام کا ہوقہ بھی دیتے ہیں، حضور سے مغفرت کے طلبگار بھی ہیں، لیکن حضور کی سیرت پاک کو اپنانے میں ہچکچاہٹ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں حضور کی سیرت پاک کو اپنا کے عفو درگزر کو اپنے اوپر لاگو کر کے اپنے معاشرے کو، اپنی ریاست کو پرامن بنانا چاہیے. اور نہ صرف پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے. اب جو جنگ و جدل اور افراتفری کا دور چل رہا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ ماٹو بنا لیا جائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. معاف کرتے چلے جائیں، برداشت کرتے چلے جائیں، یہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر جو میں اکثر ورد زباں ہوتا ہے کہ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھ کو فائز المرام کیا، اور بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. واہ واہ، سبحان اللہ. واہ. ڈاکٹر عریج آپ بتائیے گا، ہمارے ہاں جب جو بیٹی ہوتی ہے اس کے لیے رویہ اور ہوتا ہے، لیکن جب کسی دوسرے کی بیٹی گھر میں بیاہ کے آتی ہے تو وہاں پہ ہمارا درگزر جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ساس جب بنتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ساس جو ہے وہ بہو کو بھی بیٹی کی طرح ہی ٹریٹ کرے؟ اچھا، میں اس میں اپنا ذاتی تجربہ ہی یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں بڑی خوش قسمت رہی ہوں. اللہ تعالیٰ میری ساس کو کروٹ جنت نصیب کرے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی. میں جب اس گھر میں گئی تو ان کا ہر چیز پہ وہ مجھے فوقیت دیتی تھی، اپنے بیٹے سے بھی اوپر. اب کہیں پر کوئی گھر کا فیصلہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ میں پہلے عریج سے پوچھوں گی، وہ جو کہے گی میں وہ کروں گی. کیسی خوبصورت مثال، یعنی پہلا پیار جو ہے، پہلا قدم انہوں نے اٹھایا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے وہ مثال قائم کی، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی مختصر زندگی ان کو دی. تو آگے جب ان کے بچے میرے یعنی کہ نند اور دیور تھے تو میرے لیے ان کی جان بھی حاضر تھی. زبردست. کیونکہ اب انہوں نے جس طرح سے پیار محبت مجھے آتے ہوئے دیا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ چیز آگے نہ چلتی یا میں اس چیز کا حق ادا نہ کرتی. تو وہ چیز آگے اب اس وقت اگر آپ ہم سب کو دیکھیں تو آپ میں سے کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے. تو رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ رویے بہت زیادہ محبت کا پہلا قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. حافظ ارشد نقشبندی صاحب دوبارہ آپ کی خدمت میں ہیں، کچھ عنایت کیجیے. نبی کا جس جگہ پر آستان ہے، نبی کا جس جگہ پر آستان ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے. اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور کی
बहुतात कहाँ होती है, अरे ये मदीना है यहाँ रात कहाँ होती है, ये मदीना है यहाँ रात कहाँ होती है। उनके रोज़े पे उमड़ आते हैं आंसू, वरना मौसम वसल में बरसात कहाँ होती है। काश सरकार के रोज़े पे सिमट जाए हयात, ऐसी फिर सूरत हालात कहाँ होती है। ये मदीना है यहाँ रात कहाँ होती है। और डॉक्टर साहब ये बतौर खास शेर है अपने सामीन और की तवज्जो चाहते हुए कि ख्वाब में, कब्र में, महशर में के फिरदौस में हो, ख्वाब में, कब्र में, महशर में के फिरदौस में हो। अब देखिए उनसे मुलाकात कहाँ होती है। ये तो सरकार की मेराज से मालूम हुआ क्या कि रब की बंदे से मुलाकात कहाँ होती है। रुतबाए शायरे दरबार मिला है मुझको, बादशाहों की ये औकात कहाँ होती है। ये मदीना है यहाँ रात कहाँ होती है। वेलकम बैक नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने किचन में और प्यारी सी शेफ़ हमारी मुनीरा ने क्या ज़बरदस्त दस्तरखान सजाया है। मशरक़ी और मगरबी खानों का हसीन इम्तिज़ाज और रंग बरंग हमें इसमें कलर्स नज़र आ रहे हैं। बताइएगा क्या क्या तैयार किया और कैसे कैसे तैयार जी किया? सबसे पहले तो बताऊंगी हैदराबादी बिरयानी, जो कि आप देख सकते फुल ऑफ कलर्स हैं। इसका स्पाइसेस और इसकी जो गार्निश है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, साथ में टमाटर हैं। ये इसको मैंने डिश आउट कर दिया। और साथ साथ जो थी हमारी चिकन नेबलेट्स, जो कि मैंने विंग्स बनाए हैं, विंग्स को भी बना के इसके ऊपर सॉस मैंने ऐड की है। साथ बस के साथ मैंने ये बर्गर्स बनाया है। साथ बनाए सबरोसस के चिकन समोसे बनाए हैं और डालडा कुकिंग ऑयल में मैंने सब चीज़ें ये पकाई हैं। और साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी शीर खुरमा है, जिसको बनाया है, इसको ठंडा करके खाएं। साथ में शीर खुरमा बनाया है सवैयों के साथ, जिसमें मैंने डाली है थोड़ा सा खोया डाला है, साथ में मिल्क डाला है और इसको मैंने खूब पकाया है। ये आप देख सकते हैं। ये तहदार बिरयानी है, ये तह वाली होती है जो? नहीं, ये तह वाली नहीं है, ये हैदराबादी बिरयानी है। इसको हमने 2 लेयर सिर्फ की हैं। पहली लेयर राइस की है, उसके बाद आपने इस पर कलर सारा ऐड करना है, फिर आपने टमाटर उसके ऊपर ऐड करने हैं, धनिया जो गार्निश है वो सेकंड लेयर में आपने कर देनी है। और सबसे ऊपर फिर चिकन ऐड करके इसको दम दे के इसको मैंने कर दिया है, ताकि इसके कलर्स पूरे अच्छी तरह इसके अंदर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह इफ्तार वक्त करीब है, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।
وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں، عرش کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ارے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نبی کی توصیف اللہ نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ویزا صابری صاحب سلامت رہیے، بہت خوب، بہت عمدہ۔ سلطان شاہ صاحب، اس عدم برداشت کے رویے کو کم کرنے کے لیے، عفو درگزر کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے ہمیں کیا اپنے اندر تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ اس کا آسان ترین طریقہ تو یہی ہے کہ ہم جب نصاب سازی ہوتی ہے، بہت چھوٹے لیول کے بچوں کے ذہنوں میں انڈوکٹرینیٹ کریں کہ غصہ یعنی پی جانا یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصہ پی جاتا ہے وہ بہادر ہے،
وہ بہادر نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے. اچھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسے واقعات نکال کے بچوں کو پڑھائے جائیں اور عوام الناس تک پہنچائے جائیں. آپ دیکھیے نا کہاں وحشی بن حرب ہے جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے جی. اور ایک طائف 8 ہجری میں ایک طائف سے آنے والے وفد کے ساتھ آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے ایمان کے لیے حاضر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان قبول کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں ایک نصیحت کے ساتھ کہ میرے سامنے آپ نہ آیا کریں کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو میرے محبوب چچا سیدنا حمزہ ان کی یاد آتے ہیں. اچھا اسی طرح اور بہت سارے واقع دیکھیں نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون جو زینب بنت حارث ہے وہ زہر آلود گوشت کھلاتی ہے بکری کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں پہلا نوالا لیتے ہیں اور تھوک دیتے ہیں اور باقی صحابہ کو منع فرما دیتے ہیں. اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو آپ کو ویسے پتہ چل جائے گا اور اگر سچے نہیں ہیں تو ہمیں نجات آپ سے مل جائے گی. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. کیسی بات. آپ دیکھیں کہ ابو سفیان کی بیوی غزوہ احد میں آتی ہے. واشی کو اس نے پیسے دے رکھے تھے کیونکہ اس کا والد عتبہ جو ہے وہ مارا تھا حضرت سیدنا حمزہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہند جو ابو سفیان کی بیوی ہے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کر لیتے ہیں. انگنت ایسے واقعات ہیں کہ اگر ہم اپنے نصاب میں شامل کریں تو یقیناً اس سے بہت بہتری ہوگی. ڈاکٹر قاسم آپ بیان کیجیے گا کہ اسلام کی روشنی میں اسلامی جو ہمارے سامنے اصول و ضوابط آتے ہیں اس کی روشنی میں ہمارے تعلیمی اداروں میں درگزر کا رویہ کس طرح سے اپنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جذبات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس ہیں جی. اسٹوڈنٹس کے جذبات ویسے بھی جوانی کا عالم ہے ان کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. پھر آپس میں کمپٹیشن ہے ان کے درمیان تو کمپٹیشن کی فضا ایک تناؤ کریٹ کر دیتی ہے. دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش دوسرے کو اپنے سے پیچھے کرنے کی تو ان کے درمیان وہ غصہ اور نفرت ایک دوسرے کے بارے میں ill feeling وہ پیدا ہو سکتی ہیں. اب یہ ٹیچر کا فرض ہے کہ وہ عفو درگزر کے اوپر ان کی رہنمائی کرتا رہے. وہ اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے اوپر نظر رکھے ان کے اس طرح کے معاملات پہ نظر رکھے جہاں پہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو تو ان کو وارن کیا جائے ان کو آگاہ کیا جائے چیز سے کہ یہ چیز جو ہے ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے ایک ہیلدی کلاس روم کے لیے یہ چیز ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایجوکیشن کے اندر جہاں پہ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے سے دوستی تعلقات اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی آپس میں ٹینشن اور یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑی ایتھیکلی بھی گائیڈ کرے تاکہ ان کے یہ جذبات جو ہے وہ کنٹرول ہو اور وہ اس قسم کے معاملات میں نہ الجھیں. جی ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے کہہ سکتے ہیں ہم کہ استاد خود رول ماڈل ہے وہ بھی اساتذہ کے درمیان بھی ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا رویہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اگر سوسائٹی استادوں میں ہوگا ڈپارٹمنٹ کا ایک فیلنگ ہے ڈپارٹمنٹ کی فیل ہی اگر ہو کہ ڈپارٹمنٹ سارا جیل ہے سارے ٹیچرز آپس میں جیل ہیں اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں تو وہی فیلنگ آگے سے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہی مثال بن کے اسٹوڈنٹس کے سامنے آئے گی. بالکل. جعفر ماجد صاحب سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں عفو درگزر کو فروغ دینے کے لیے عدم برداشت کم کرنے کے لیے کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں تو ہے آج کل کے حالات میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہی کا عدم برداشت ہے ماحول میں تناؤ ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے ایک دوسرے سے انتقام لینے کی ایک دھن سوار ہے اور یہ اس کا اظہار ہمارے پاس بہت آسان ہے موبائل ہے سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے ہم اپنے جذبات کا اظہار اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس سے پورے معاشرے میں ایک منفی رویہ پروان چڑھ رہا ہے پازیٹیو وے کی طرف ہم نہیں جا پا رہے. تو اس حوالے سے یہ جو عفو درگزر ہے یا کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا یہ ایسا پھول ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سارے ماحول کو معطر کر لیتا ہے. یہ ایسی کہکشاں ہے کہ جہاں بھی ہو ہر روشنی پھیلا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اس کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے سر فہرست جو ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ معاف کرتا ہے اپنی رحمت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کی تعمیل ہوتی ہے انسان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے دشمنی ختم ہوتی ہے اور معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن کے سامنے آتا ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا کہ بہن بھائیوں کے اندر جو رنجش اور ناراضگی ہو جاتی ہے اس کا کوئی کی پوائنٹ آپ بتائیے کہ وہ اگر اپنا لیں تو درگزر کے لیے رستہ ہموار ہو جائے گا. ماں کی گود جو ہے وہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور یہاں سے اپنے ماؤں کا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے
پہلی بات یہ کہ وہ اپنے رویوں کے اندر، اپنے رشتوں کے اندر برداشت لے کر آئیں اور وہاں پر درگزر سے کام لیں. بچہ جب یہ چیز دیکھے گا، اس وقت آپ وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بچوں کے لیے ماں باپ بہت رول ماڈل کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپ ان کے لیے ایک چلتے پھرتے ٹیلی ویژن ہے، انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے، تو آپ کا ہر رویہ انہوں نے اپنانا ہے. تو بہن بھائیوں کے اندر بھی میں ہمیشہ اس چیز کو یہ کہتی ہوں کہ آپ برداشت دیں، کیونکہ جس وقت آپ محبت کے ساتھ آگے رشتوں کو لے کر چلیں گے تو آپ کی اپنی زندگیاں آسان ہوں گی. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین گرامی، کراچی اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب اور افطار کا وقت نزدیک ہے. ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، آپ سے افطار کے بعد ملاقات ہوگی. نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس رضا صابری صاحب. ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، خزاں نصیب، خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، تمہارا نام لیا. اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا. میں مفلسی کا وہی گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا، جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں، جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں. میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا، گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے پلٹ تو آیا، مگر دل وہیں پہ ہار آیا، پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا، تمہارا نام لیا موسم نام لیا. سبحان اللہ. ناظرین گرامی، آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کے اور تشدد کے رویے ہیں، اس سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور عفو درگزر کی کیا ضرورت ہے.
وہ ساری گفتگو جو ہماری معزز مہمانوں نے یہاں پر کی ہے، حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ طاقتور ہونا، عظیم ہونا دراصل یہ ہے کہ آپ کے پاس انتقام لینے کی، کسی کو سزا دینے کی قوت ہو، صلاحیت ہو، استطاعت ہو، اس کے باوجود آپ انسانی بنیادوں پر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، تاکہ پورے معاشرے میں برداشت کی، معاف کرنے کی، صلح کی روایت قائم ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری آج کی اس گفتگو کو سنا۔ آپ سے انشاءاللہ کل کی افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔